अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्स जनून और इस नावल की राइटर का नाम है ज़िया अली शाह। जी शुरू करते हैं। जब उसने सारे हक रखते हुए कभी उसके वजूद पर ज़बरदस्ती हक नहीं जताया था, तो आज मिरहा ने भी दिल से खुद को अपने मीर के हवाले कर दिया। उसके कानों में पहनी हुई छोटी छोटी प्लेन बालियों को शामिर अपने लबों से खोल रहा था। उसके लबों की हिद्दत से मिरहा के पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई थी। वो अपने हाथों से बालियां उतार कर ज़मीन पर फेंक चुका था। वो अपने अनाबी लबों को उसकी नाजुक पंखड़ियों पर रखते हुए अपनी कैद में ले गया था। वो बड़ी शिद्दत से पंखड़ियों को मोहब्बत का एहसास दिलाते हुए पीछे हटा। मिरहा आंखें बंद किए हुए तेज़ सांसें ले रही थी। वो उसकी बंद आंखें, शर्माए हुए चेहरे और तेज़ सांसों को देखकर अनाबी लबों से मुस्कुराता हुआ फिर से उसकी नाजुक नमी से भरपूर पंखड़ियों पर झुक गया। अब की बात शिद्दत पहले से कहीं ज़्यादा थी। न जाने कैसी तलब थी जो उसके पास जाने से और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पता नहीं कितनी देर के बाद अपनी तलब पूरी करके पीछे हटा और उसकी नाजुक सी गर्दन पर झुक गया। उसकी गर्दन पर अपने लबों के नरम गरम लम्स छोड़ते जा रहा था। लम्सों की शिद्दत से मिरहा के मुंह से सिसकियां निकलने लगी थी। कितनी देर तक वो अपनी लम्स उसकी गर्दन पर लुटाता जा रहा था। गर्दन से उसके सुलगते हुए लब जब दिल वाले मकाम पर आकर रुके, तो मिरहा की सिसकियां और भी तेज़ होने लगी थी। दिल वाले मकाम पर लम्स छोड़ते हुए वो और भी बहकता हुआ बेकाबू सा हो रहा था। उसके हाथों के लम्स मिरहा अपने पूरे वजूद पर महसूस कर रही थी। उसके लम्सों में इतनी शिद्दत थी कि उसे अपना पूरा वजूद ठंड के मौसम में भी जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपनी गुजरी हुई तमाम रातों का बड़ी मोहब्बत से हिसाब किताब पूरा कर रहा था। वो अपनी मोहब्बत की बारिश मिरहा के पूरे वजूद पर बरसा रहा था। वो अपनी मोहब्बत के मामले में हिसाब किताब का बहुत पक्का था। कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वो अपनी हर तड़प और हर गुजरी हुई रात का बड़ी अच्छी तरह से हिसाब बराबर कर रहा था। कहीं उसकी मोहब्बत में बेहद नरमी आ जाती थी, तो कहीं उसके बेलगाम जज्बातों की सख्तियाँ महसूस करके वो सिसक उठती थी। वो उसकी मोहब्बत की शिद्दतों को बड़ी हिम्मत से बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मजबूत सख्त जान एसीपी शामिर मलिक था। उसको सहना मिरहा जैसी नाजुक सी जान के लिए इतना भी आसान नहीं था। वो तो मध्यम सी रोशनी में उस वक्त के दूध जैसे गोरे और रेशम जैसे मखमली बदन की रनाइयाँ देखकर बहकता ही चला जा रहा था। उसके वजूद से उड़ती हुई खुशबू उसे मदहोश सा कर रही थी। अब पूरे रूम में दोनों की तेज सांसों की आवाज़ें आ रही थीं। मीर की शिद्दतों से मिरहा के मुंह से सिसकियां और तेज होने लगी थी। शामिर बार बार उसकी नाजुक पंखड़ियों पर अपने अनापी लब रख कर उसकी मासूम सिसकियों को दबा देता। वो गुजरती हुई रात के साथ अपनी मोहब्बत के सारे हिसाब किताब उसके नाजुक से वजूद से बड़ी मोहब्बत के साथ वसूल कर रहा था, मगर उसकी शिद्दतों में भी मिरहा तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत को साफ महसूस कर रही थी। आज उसे अपने वजूद पर अपने शोहर की पाक और बाहिफाजत मोहब्बत का कवच चढ़ता हुआ महसूस हुआ। आज वो खुद को इतनी शिद्दतों के बाद भी बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। आज वो अपने शोहर की पाक मोहब्बत को खुद पर बिछी हुई देख कर अपने वजूद को इतने सालों बाद पाक महसूस कर रही थी। उसके मीर को इजाज़त क्या मिली थी। पूरी रात शामिर ने अपनी मोहब्बत से उसे बेहाल कर रखा था। सुबह 4 बजे के करीब जाकर बड़ी मुश्किल से उसने मिरहा की जान बख्शी थी। मिरहा उसकी शिद्दतों से इस कदर टूटी हुई थी कि शामिर की मोहब्बत से जान छूटते ही कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला था। उसकी आंख तो तब खुली जब बाहर से आती हुई हल्की हल्की रोशनी ने उसे खुशामदीद कहा। आज वो अपने शोहर की मोहब्बत में पूरी तरह से रंग चुकी थी। मिरहा ने जब नींद की खुमारी से जागते हुए आंखें खोली तो खुद पर वजन महसूस करते हुए अपने ऊपर देखा। वो हल्के से मुस्कुराई थी। शामिर अपने लंबे चौड़े मजबूत कसरती जिस्म को पूरी तरह से उसके ऊपर विराजमान किए हुए लेटा हुआ था। मिरहा ने शर्माते हुए हल्के से मुस्कुराकर अपने मीर के पुरसकून और खुशी से चमक वाले चेहरे को देखा था। मिरहा को पता था कि उसके मीर के चेहरे पर ये खुशी उसकी मोहब्बत को पूरी तरह से पा लेने की है। बेख्तियार मीर का हाथ मिरहा के गाल पर गया। उसने बड़ी मोहब्बत से शामिर के गाल पर हाथ फेरते हुए हल्के से लब हिलाकर आई लव यू कहा था। आई लव यू टू मीर की जान। मिरहा ने मुस्कुराते हुए सर ऊपर उठाकर उसके आयता से सरगोशी में बोलेगी आई लव यू का जवाब दिया। मीर आप जाग रहे थे। मिरहा ने शर्माते हुए नज़रें और हाथ शामिर के ऊपर से हटाते हुए कहा। नहीं, मैं तो सो रहा था, मगर मेरे कानों ने मेरी बीवी की मीठी आवाज़ सुनी जो सुबह सुबह मुझे बड़े प्यार से आई लव यू कहकर जगा रही थी।
شامیر نے اپنے لب اس کی کال پر رکھ کر بڑے زور سے آواز والی کس کی تھی۔ آپ نے خواب دیکھا ہے؟ میں نے تو آئی لو یو نہیں کہا۔ میرا اپنی چوری پکڑے جانے پر شرماتے ہوئے صاف مکر گئی۔ اچھا جی، سوچ لو، پولیس والا ہوں، 1 منٹ سے پہلے جھوٹ پکڑ لوں گا اور پکڑے جانے پر سزا بھی دے سکتا ہوں۔ وہ میرا کے اوپر ہی لیٹا ہوا اس کے چہرے سے ریشمی زلفوں کو ہٹاتے ہوئے اسے پیار بھری دھمکی دے رہا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے کبھی سزا نہیں دے سکتے، اس نے بڑے مان سے کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں سزا نہیں دے سکتا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہاں، تو پیار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں سزا نہیں دے سکتا، مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ سزا ابھی میرے پیار کا ہی حصہ ہوگی۔ میری سزا دینے کا اسٹائل بھی الگ ہوگا، بالکل میری منفرد محبت کے جیسا۔ وہ آج میرا کی محبت کو پوری طرح سے پا کر بہت خوش تھا۔ آج اس نے اپنے سارے حق بڑی محبت اور میرا کی رضامندی سے حاصل کر لیے تھے، اور اپنے جائز حقوق لے کر جو خوشی اس کے اندر تھی وہ اس کے چہرے پر بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ میر پلیز پیچھے ہٹیں، اٹھیں، آپ بہت بھاری ہیں۔ میرا کے اوپر شامیر جو پوری طرح سے پھیل کر لیٹا ہوا تھا، میرا کی سانسیں دب رہی تھیں اس کے بھاری بھرکم وجود کے تلے۔ اوپر سے شامیر کی محبت بھری خماری والی باتیں میرا کو اور بھی شرم سے لال کر رہی تھی۔ مگر میر کی جان، اس وزن کو اب تمہیں ہر رات اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی دن میں بھی برداشت کرنا پڑ جائے، کیونکہ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے اپنی محبت اور قربت کے لیے۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچل کر اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ وہ صرف اس کے اوپر سے ہٹا ضرور تھا، مگر اپنا مضبوط بازو اس کی کمر میں ڈالے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگا کر لیٹا ہوا تھا۔ اوپر سے ایک ہی چارپائی پر دونوں کے لیے جگہ کم تھی، اس لیے پہلے شامیر میرا کے اوپر اپنی جگہ بنائے ہوئے تھا اور اب میرا شامیر کے ساتھ پوری طرح سے چپکی ہوئی لیٹی تھی۔ کچھ تو شامیر نے اسے اپنی گرفت میں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اور کچھ چارپائی بھی چھوٹی ہونے کی وجہ سے میرا کے پاس کوئی بھی راہ فرار نہیں تھی۔ میر پلیز مجھے اٹھنے دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ میر کے بازو کو اپنے اوپر سے ہٹاتی ہوئی اٹھنے لگی۔ میری جان، مجھے بھی بہت زور سے بھوک لگی ہے، پہلے مجھے تھوڑی سی بھوک مٹا لینے دو، پھر تمہاری بھوک مٹانے کا بھی میں بہت زبردست انتظام کر دوں گا۔ اسے واپس کھینچ کر اپنے اوپر ڈالتے ہوئے اس کے سراپے کپوت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ارادے بالکل بھی اچھے نہیں تھے، وہ تو کسی اور ہی موڈ میں بول رہا تھا، اور اس کی بھوک کھانے سے مٹنے والی تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میر پلیز کھانا۔ شامیر کی آنکھوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر میرا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ زبردستی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا، مجھے اپنی بھوک مٹا لینے دو، اس کے بعد تمہاری بھوک کا بہت اچھے سے انتظام کروں گا، وہ شرارتی لبوں سے مسکراتا ہوا شوق لہجے میں بولا۔ وہ میرا کے سر کے پیچھے سے ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈال کر اسے اپنے چہرے پر جھکا چکا تھا، اس کے ریشمی بالوں میں خماری سے منہ چھپا رہا تھا۔ میر، پوری رات آپ نے اپنی بہت بھوک مٹا لی ہے، اب پلیز میری بات سنیں۔ میر کی خراب ہوتی ہوئی ٹون کو دیکھ کر میرا کی جان نکل رہی تھی۔ مگر جان، میری بھوک مٹی نہیں ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے۔ وہ شرارتی ہوتا ہوا میرا کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے سچ میں بہت بھوک لگی ہے۔ شامیر نے گزری ہوئی رات میرا سے اپنی محبت کے ایک ایک منٹ کا حساب بڑی اچھی طرح سے برابر کیا۔ اب میرا میں شامیر کی شدتوں کو سہنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ تقریباً منت کرنے والے انداز میں اسے روک رہی تھی۔ شامیر کو اس کی چھوٹی سی جان پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ جس طرح سے منت کرتے ہوئے بول رہی تھی، شامیر نے اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے اپنے بے لگام جذباتوں کو روک کر میر کی جان کی بھوک مٹانے کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوکے، فریش ہو جاؤ، میں ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر گرفت ڈھیلی کی۔ اپنی جان چھوٹتے ہی میرا فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چارپائی کے پاس پڑی ہوئی اپنی چپلیں پہنتے ہوئے جلدی سے جا کر سامنے پڑی ہوئی کرسی سے اپنی چادر کو اٹھاتے ہوئے خود کو کور کرنے لگی، کیونکہ اس کے گلے میں شامیر کی شرٹ تھی۔ وہ گہری نظروں سے میرا کے حلیے کو دیکھ کر اپنے انابی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظر شرٹ کے کھلے 2 بٹنوں پر تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی نظر اس کی خوبصورت سراپے پر جاتی، میرا خود کو چادر میں کور کر چکی تھی۔ وہ جھٹکے سے چارپائی سے اٹھ کر مسکراتا ہوا اس کی جانب چلتا ہوا آیا۔ میری جان، اب تو شرم کے سب پردے گر چکے ہیں، اب خود کو یوں چھپا کر کیوں مجھے اور بہکا رہی ہو؟ اس کی پشت پر سینہ لگا کر گال کو چومتے ہوئے اس کے حیا کے رنگوں سے لال چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، بلکہ مجھے ہی ہینڈ پمپ چلانا پڑے گا، تو میں ہینڈ پمپ اپنی شرطیں تم پر لاگو کرتے ہوئے ہی چلاؤں گا، اور میری شرط یہ ہے کہ ہینڈ پمپ چلانے والے خدمت گزار بندے کو آپ اپنی خوبصورتی سے محروم نہیں رکھیں گی۔ پلیز تنگ مت کریں۔ شامیر کی باتوں سے لال ہوتی ہوئی میرا نے چیخ کر اسے دروازے سے باہر کی جانب دھکیل دیا۔ وہ کہکا لگاتا ہوا ہنستا ہوا ہینڈ پمپ سے واش روم میں پانی کا انتظام کرنے چلا گیا تھا۔ میر، آپ کتنے بے شرم ہیں۔ میرا
शर्माते हुए रूम का दरवाज़ा बंद करके अपने कपड़े चेंज कर रही थी। मिरहा ने दिमाग में सोचा। प्यास की शिद्दत से मीरब की आंख खुली। फजर की अजान पर खुद ब खुद ही खुल गई। मीरब नींद की खुमारी में आंखें मलती हुई बेड पर उठकर बैठ गई। बेख्तियार उसकी नज़र शाह की जगह पर गई जो खाली थी। उसकी नज़र जल्दी से सामने लगी हुई घड़ी पर गई जो इस वक्त सुबह के 4 बजा रही थी। मतलब मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मुझे शाह के जाने का पता ही नहीं चला। मीरब का चेहरा एकदम से मुरझा गया। मीरब ने शाह से बात करने के लिए जल्दी से साइड टेबल से फ़ोन उठाया तो उसकी नज़र फ़ोन के नीचे पड़े हुए पेपर पर गई। उसने फ़ोन छोड़कर पेपर उठा लिया जिस पर शाह की तहरीर थी। अस्सलाम वालेकुम जाने शाह। मुझे पता था मेरी जान उठते ही सबसे पहले मुझसे बात करने के लिए फ़ोन उठाएगी, मगर मैं इस वक्त फ़्लाइट पर हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा। तो जाने शाह तुमने परेशान नहीं होना और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। अपना और हमारे बेबी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये तुम्हारे शाह का हुक्म है। मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की है, तुम्हारे फ़ोन में सेव है, इसको देख लेना क्योंकि तुम्हारे लिए ये 2-3 घंटे बहुत मुश्किल होंगे। तो तुम मेरी वीडियो देख के तुम और बेबी मुझे अपने पास ही महसूस करना और अपने दिल के सुकून के लिए मैं तुम्हारे सोई हुई की वीडियो बनाकर ले आया हूँ जिसे देखकर मैं अपने दिल को सुकून दूंगा। और जैसे ही प्लेन लैंड होगा मैं तुमसे ही बात करूंगा और उठते ही तुमने ऑरेंज जूस पीना है और अच्छे से नाश्ता भी करना है और मेडिसिन लेकर अपने रूम में ही अच्छे से आराम करना है और महक से तो बहुत ज़्यादा दूर रहना है। जाने शाह आई लव यू। मीरा पढ़कर बहुत खुश हुई। शाह की फिक्र और मोहब्बत भरी बातों से उसके दिल ने एक ज़ोर की बीट मिस की। उसने जल्दी से साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाकर शाह की वीडियो ओपन की। हाँ जी, मेरा चेहरा देखकर मेरी जान के चेहरे पर स्माइल आ गई है। वीडियो शुरू ही शाह की इस बात से हुई थी और सच में शाह का चेहरा देखते ही मीरब का चेहरा खिल उठा था। अब तुम ये सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता कि तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ गई है। सच में मीरब यही तो सोच रही थी। तो मेरी जान, मुझे अपनी जाने शाह के दिल की हर बात का पता है। जैसे जैसे मेरा मेरी जान को देखकर खुश हो जाता है, मेरा दिल मेरी जान को देखकर खुश हो जाता है और मेरे लबों की स्माइल की वजह तुम हो, इसी तरह मेरी जान के दिल में भी सिर्फ मैं ही हूँ। इसके लबों पे हंसी की वजह भी इसका शाह है। आई लव यू। अपना ख्याल रखना। बहुत जल्द तुमसे कॉल पर बात करता हूँ। शाह की वीडियो को मीरब ने पता नहीं कितनी बार देखा था। अब अपने लब स्क्रीन पर लगी हुई शाह की पिक्चर को बड़ी शिद्दत से चूम लिया था। शाह, आप इतने खूबसूरत हैं, आप मेरी जान हैं। आपको नहीं पता कि मैं खुद को कितनी खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको मेरे नसीब में लिखा है और आपकी मोहब्बत भी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। शाह तस्वीर में बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। वाइट कलर का कुर्ता शलवार पहनने में खड़ा, गले में ब्लैक कलर का स्टॉलर डाला हुआ था। खुले हुए 3 बटनों से नज़र आती हुई इसकी कसरती छाती खूबसूरत होने के साथ शाह के पिक्चर सेक्सी भी लग रही थी। शाह पिक्चर में बहुत डैशिंग नज़र आ रहा था। इस खूबसूरत मकरूर चेहरे पर हल्की सी स्माइल की आमद ढा रही थी। पिक्चर में वो इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था कि कोई भी देखता तो उसकी नज़र आशश कर उठती। जैसे उसकी दीवानी मीरा इस वक्त शाह की पिक्चर को अपने सीने से लगाए हुए आंखें बंद करके अपने शाह को अपने पास फील कर रही थी। फ्रेश होकर मिरहा रूम में चली गई और शाह मीर बाहर सहन में खड़ा हुआ बारिश के बाद निकले हुए सूरज से निखरे निखरे दिन की धूप में खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि ये गाँव मुझे इतना रास आएगा तो सच में मैं आसिम वाला केस छोड़कर पहले ही मिरहा को लेकर यहाँ आ जाता। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि गाँव में आते ही मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। वो अपनी गुजरी हुई खूबसूरत रात को सोचकर मुस्कुरा रहा था। वो अपने हवलदार का नंबर मिला रहा था ताकि वो मिरहा और अपने लिए नाश्ता मंगवा सके। उसे साथ था कि वो मिरहा की नाजुक सी जान को वो बहुत नुकसान कर चुका है और अब उसे एनर्जी के लिए खाने की सच में बहुत ज़रूरत है। उससे पहले कि हवलदार शामिर का फ़ोन उठाता, घर के बाहर वाले दरवाजे की कुंडी खटकने लगी। शामिर ने फ़ोन कॉल काटते हुए दरवाजे की जानिब में कदम बढ़ाया। शामिर ने दरवाज़ा खोला तो सामने गांव की कुछ औरतें नाश्ता लेकर आई थी। उन्होंने बड़े अदब से शामिर को सलाम किया। शामिर ने भी बड़े इखलाक से वालेकुम अस्सलाम कहा था। साहब जी, हम आप और आपकी बीवी के लिए नाश्ता लेकर आए हैं। एक औरत ने टूटी फूटी सी उर्दू में कहा। गांव में पढ़ी लिखी औरतें बहुत कम थी, इसलिए लोगों को उर्दू बोलने का ज़्यादा शौक नहीं था, मगर उनके खलूस और मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। आपने क्यों ज़हमत की? प्लीज़ हम लोग खाना अरेंज कर लेते हैं। शाह मीर को यूं गांव के लोगों से अपनी खिदमत करवाना मुनासिब नहीं लग रहा था। नहीं सर, आप इतनी दूर से अपनी बीवी को लेकर हमारी हिफाजत के लिए आए हैं तो हमें अपनी खिदमत का इतना मौका तो दे के हम आपके लिए खाना बना कर ला सकें। आप लोगों की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं आप पर किसी भी तरह का एहसान नहीं कर रहा हूँ। सर जी, आपकी बीवी और आप हमारे गाँव में मेहमान हैं, हमें अपनी मेहमान नवाजी करने दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी मेहमान नवाजी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मगर हम यहाँ पर मेहमान नहीं बन के रहना चाहते, बल्कि इस गांव को हम अपना घर ही समझेंगे जब तक मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पर है। आप बीबी जी से कहते हैं कि हम घर की सफाई भी
کر دیا کریں گے، ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی عورت نے کہا تھا جو شاید تھوڑی پڑھی لکھی تھی، جو آتے ہی ناشتے کے لیے بھی بولی تھی۔ اس کی اردو کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ انسسٹ کر رہے ہیں تو لائیے آج دے دیجیے ناشتہ، اور بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی محبت کا، مگر پلیز آپ لوگ یہ تکلیف روز مت کیا کرنا، میں انشاءاللہ گھر میں ہی کھانے کا پورا انتظام کر دوں گا، میری وائف خود بنا لیا کریں گی۔ ویسے آپ چاہیں تو اپنی بیوی سے روز آ کر مل سکتی ہیں تاکہ وہ گھر میں اکیلی بور نہ ہوں۔ جی یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر ہمیں آپ کی بیوی کے پاس بیٹھنے کا اور باتیں کرنے کا موقع ملے، ایک عورت نے جواب دیا، مگر باقی سب کے خوشی والے چہرے دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ وہ سب اے سی پی صاحب کی بیوی سے ملنے کے لیے کافی پرجوش ہیں۔ شامیر نے ان کا شکریہ ادا کر کے ناشتہ لیا، وہ عورتیں سلام کہتے ہوئے جا چکی تھی۔ شامیر کنڈی لگا کر اندر آیا تو میرا سامنے کھڑی ہوئی مرر میں دیکھ کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اس کے خوبصورت ریشمی بال کمر سے نیچے تک جھول رہے تھے۔ شامیر نے کھانے والی ڈش اور چائے والا تھرمس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب اتنی جلدی کھانا لے کر آ گئے ہیں؟ میرا نے جلدی سے کنگھی چھوڑ کر ناشتے کی خوشبو سونگھتے ہوئے شامیر کے پاس آ کر کہا، جی ہاں، میں کوئی تمہارے جیسا ہوں جو اپنی بیوی کو بھوک سے تڑپاؤں گا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا، میر آپ کو پتہ ہے آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا، اس لیے پلیز مجھے ناشتہ کرنے دیں۔ شامیر کے ہاتھ اپنے کاندھوں سے ہٹاتے ہوئے وہ مسکرا کر اٹھ جانے لگی، تم پہلے اپنا ناشتہ ختم کرو، پھر بتاتا ہوں تمہیں کہ میرا پیٹ تمہاری محبت سے ایک ہی رات میں کیسے بھر سکتا ہے۔ اتنے مہینے تڑپانے کے بعد تم ایک رات میں حساب برابر کرنا چاہتی ہو، میری چلاک بیوی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آتا ہوا کہہ رہا تھا، وہ شرماتے ہوئے اس کی آنکھیں چل رہی تھی بنا جواب دیے۔ دونوں نے ناشتے کے لیے ہینڈ پمپ سے اپنے ہاتھ دھو رہے تھے۔ شامیر کی گہری مسکراتی ہوئی نظریں ہینڈ پمپ پر ہاتھ دھوتے ہوئے میرا سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ روم کے اندر واپس آ کر دونوں اپنے ہاتھ ٹاول سے خشک کر رہے تھے اور وہ دونوں پرانے ڈیزائن کی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سامنے رکھی ہوئی ٹیبل پر ناشتے والی ڈش سے شامیر نے کپڑا ہٹایا تو اندر گرما گرم پراٹھے اور آملیٹ بنا ہوا تھا، اور ساتھ میں بسکٹ اور تھرمس میں گرما گرم خالص دودھ کی چائے تھی۔ دونوں کو اس وقت بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے اتنا ہیوی ناشتہ دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی، کیونکہ ان کی ڈائٹ کے حساب سے یہ ناشتہ بہت ہیوی تھا۔ میر صبح صبح پراٹھے، میرا نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کو پراٹھے وغیرہ کھانے کا بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا۔ میری جان، میں نہیں لے کر آیا، گاؤں کی کچھ عورتیں ہمارے لیے بہت خلوص سے بنا کر لائی تھی تو میں منع نہیں کر سکا، آج کھا لو، شام تک میں گھر پر ہی سلنڈر اور کچن کے سارے سامان کا انتظام کر دوں گا۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ شامیر نے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کچھ بیسک سے کھانے بنانے آتے ہیں جو امی جان نے مجھے سکھائے تھے، مگر مجھے روٹی بالکل نہیں بنانی آتی، کیونکہ امی جان جب بھی روٹی بنانی سکھاتی تھی مجھ سے کبھی بھی گول روٹی نہیں بنتی تھی۔ میرا نے بڑے افسوس سے کہا، تم جیسی بھی بناؤ گی تمہارا میر بہت خوشی سے کھا لیا کرے گا، اگر تمہیں پکانے میں پرابلم نہ ہو تو، ورنہ تو میں روٹیاں بازار سے ارینج کر لیا کروں گا۔ اگر تم ایزی ہو کر کھانا بنا سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تھوڑی بہت کوکنگ تو مجھے بھی آتی ہے، سالن میں بنا لیا کروں گا، روٹیاں ہم بازار سے لے لیں گے۔ شامیر نے کسی بھی طرح کا میرا پر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ نہیں میر، میں اتنی بھی پھوڑ نہیں ہوں، مجھے امی جان نے بیسک کھانا بنانے سکھائے ہیں، اور باقی کے میں یوٹیوب سے دیکھ کر سیکھ لوں گی۔ میں آپ کے لیے کھانا بنانا ضرور سیکھوں گی، اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں آپ کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ بس کبھی کھانا صحیح نہیں بنے تو آپ مجھے ڈانٹیے گا مت۔ وہ شامیر کے ہاتھوں سے نوالے کھاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں کھانے کے لیے ڈانٹوں، تم جیسا بھی کھانا بناؤ گی میرے لیے وہ ورلڈ کا سب سے بیسٹ کھانا ہوگا، اس لیے تم بے فکر ہو کر روز روٹیاں سالن جلا کے پکانا، میں کھا لیا کروں گا۔ شامیر ہلکا سا کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بولا، جی نہیں، میں اچھا کھانا بنانے کی پوری کوشش کروں گی، آپ میرا مذاق مت اڑائیں۔ دونوں ہنستے ہوئے باتیں کرتے کرتے ناشتہ کر رہے تھے۔ چچی جان میرب ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر کیوں نہیں آئی؟ آج اس کا میاں گھر نہیں ہے تو کیا وہ بھی ناشتہ کرنے کے لیے روم سے نہیں نکلے گی؟ مہک کو صبح اٹھ کر یہ پتہ چلا تھا کہ رومان شاید 2-3 دن کے لیے ترکی گیا ہے۔ سب لوگ بیٹھے ہیں، آرام سے ناشتہ کر رہے تھے، مگر وہ جیلس بلی میرب کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ رومان شاہ کے ہوتے ہوئے تو وہ میرب سے بات تک نہیں کر سکتی تھی، اسے تنگ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رومان شاہ کی غیر موجودگی میں اسے ایک زبردست موقع ملا تھا جو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے میرب کو ٹارچر کر کے اپنے جلتے ہوئے دل کو سکون پہنچانا تھا۔ مہک بیٹا، تم میرب کی فکر نہ کرو، وہ روم میں رہے یا روم کے باہر، یہ اس کا اپنا گھر ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرب کی ساس نے بڑے اچھے الفاظوں میں مہک کو میرب سے دور رہنے اور اس کی زندگی میں مداخلت کرنے سے منع کیا۔
چچی جان اب مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو صرف اس کی فکر کر رہی تھی کیونکہ رومان گھر پہ نہیں ہے تو کہیں وہ بور نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اس کو کمپنی دینے کے لیے کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ زہر سے بھری ہوئی مہک نے میٹھے لہجے سے کہا، نہیں بیٹا، وہ بالکل بور نہیں ہوگی کیونکہ رومان اسے بور ہونے ہی نہیں دے گا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا تو وہ میرب کو فون کر لے گا، اور جب تک وہ وہاں پر رہے گا وہ مسلسل میرب کو اپنی کمپنی وقتاً فوقتاً دیتا رہے گا۔ ویسے بھی میرب کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، تو رومان نے خود ہی اسے کہا ہے کہ وہ روم میں آرام کرے۔ رومان شاہ نے رات کو اپنی ماں کو بھی یہ تاکید کر دی تھی کہ میرب کو مہک سے دور ہی رکھا جائے، اس لیے وہ ہر بات کا ٹوک ٹوک جواب دے رہی تھی۔ مگر چچی جان، وہ ناشتے کے لیے تو ٹیبل پر آئے گی نا؟ مہک کو کہیں چین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی طرح میرب تک رسائی حاصل کرے۔ میں نے اس کا ناشتہ روم میں بھجوا دیا ہے، باقی سے کوئی ضرورت ہوگی تو میں دیکھ لوں گی۔ مہک کی چچی اچھے لہجے سے اس کی بے عزتی کر کے اسے میرب سے دور رہنے کا ہی کہہ رہی تھی۔ مہک شاید ابھی کچھ اور بولتی، مگر اپنی ماں کی آنکھ کی گھوری ڈالنے پر چپ ہو کر ناشتہ کرنے لگی۔ مگر اب بھی اس کے شیطانی دماغ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور چل رہا تھا۔ میرب کب سے شاہ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے شاہ سے بات نہ ہونے پر بہت بے چین ہو رہی تھی۔ وہ شاہ کو سوچتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی ہوئی جب اس کے کان میں موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی، اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر پاس پڑا ہوا موبائل اٹھایا۔ فون اسکرین پر شاہ کا نام اور اس کی خوبصورت پک جگمگا رہی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، اس کے لب مسکرا رہے تھے، کچھ دیر پہلے مرجھائے ہوئے چہرے پر اب خوشی تھے، اس کے گال بلش کرنے لگے تھے، مانو جیسے شاہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم میری جان، میرے دل کی دھڑکن، مائی لو، کیسی ہو؟ ویڈیو کال اٹھاتے ہی شاہ نے ایک ساتھ میرب کی تعریف میں سارے الفاظ کہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک سے پہنچ گئے؟ کھلکھلاتے چہرے سے مسکرا کر وہ صرف اتنا ہی بولی، جی میری جان، میں بالکل ٹھیک سے پہنچ گیا ہوں، اور امی جان سے بات کرنے کے بعد سب سے پہلا فون وعدے کے مطابق میں نے اپنی جان کو ہی کیا ہے۔ ابھی تم دیکھ سکتی ہو کہ میں ایئرپورٹ پر ہی کھڑا ہوں۔ شاہ آپ جلدی سے اپنا کام ختم کر کے واپس آ جائیں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ شاہ کو سامنے دیکھ کر میرب کے دل نے اور بھی سرکشی شروع کر دی، اور دل کے ہاتھوں مجبور میرب نے شاہ کو بڑی تڑپ سے یہ کہا، میری جان، میں جلد از جلد کام ختم کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ابھی تو میں نے لینڈ کیا ہے، اور میری جان مجھے واپس آنے کا بھی بولنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ وہ اپنے آتشی لبوں سے بڑے دلکش انداز سے مسکرا کر بولا۔ وہ اتنی دلکشی انداز میں بات کر مسکرا رہا تھا کہ پاس سے گزرتی ہوئی دو ترکش لڑکیوں نے بڑی گہری نظروں سے شاہ کی جانب دیکھا، اور وہ مسکراتے ہوئے گزر گئی۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی، وہ ظالم بلیک کلر کے 3 پیس میں بلیک ہی شرٹ پہنے بے حد خوبصورت مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کا 6 فٹ کو ٹچ کرتا ہوا قد اور گوری رنگت کثرتی سینہ لڑکیوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ اوپر سے میرب سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جو اسمائل تھی وہ کسی بھی لڑکی کو مارنے کے لیے کافی تھی۔ شاہ آپ چل کر گاڑی میں بیٹھے۔ میرب کا لہجہ اور تیور ایک دم سے بدل گئے، کیونکہ وہ پاس سے گزرتی ہوئی لڑکیوں کی نظر شاہ کی جانب دیکھ چکی تھی، اور اسے ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کے شاہ کو کوئی اور دیکھے اور مسکرائے۔ خیریت جانے شاہ؟ مسکراتے ہوئے خوبصورت چہرے پر ایک دم سے کالے بادل کیوں چھا گئے ہیں؟ شاہ نے میرب کے بدلتے ہوئے چہرے کے زاویے دیکھ کر سوال کیا، کیونکہ یہاں سے گزرتی ہوئی لڑکیاں آپ کو دیکھ کر گھور رہی ہیں، اور وہ آپ کو نظر لگا دیں گی۔ آپ چل کر گاڑی میں بیٹھیں۔ میری جان، تم پریشان مت ہو، میں آج ہی اپنے لیے عبایا خرید لوں گا، اور کل سے تمہیں میں نقاب میں نظر آیا کروں گا۔ لڑکیوں کی کیا جرت کہ وہ تمہارے شاہ کو نظر لگائیں؟ میرب کے خراب موڈ کو صحیح کرنے کے لیے شاہ نے جوک مارا، ویری فنی۔ شاہ، جب آپ کو مذاق کرنا نہیں آتا تو مت کیا کریں۔ آپ چل کر گاڑی میں بیٹھیں۔ وہ شاہ کو گاڑی میں بٹھا چکی تھی، اور اب اپنے سر پہ دوپٹہ لے کر آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر اپنے شاہ پر دم کرنے کے لیے تصویر پر پھونکے مار رہی تھی۔ اپنی بیوی کی فکر دیکھ کر شاہ اپنے لبوں پر 2 انگلیاں رکھے ہوئے فون اسکرین پر دم کرتی ہوئی بزرگ اماں کو دیکھ مسکرا رہا تھا۔ شاہ، اب آپ اپنے ہوٹل پہنچے، میں امی جان سے کہتی ہیں کہ وہ آپ پر دعائیں پڑھ کر پھونکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکیوں اور حاسدوں کی نظر سے بچا کر رکھے۔ شاباش، میرے آنے تک تم دونوں ساس اور بہو نے یہی کام کرنا ہے، مسکراتے ہوئے کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ رومان شاہ استنبول کے ایک مشہور ہوٹل میں رکا تھا، جہاں پر زیادہ تر مشہور بزنس مین میٹنگ کے لیے آتے تھے، جس کا نام سیراگن پیلس کیمپن کیمپنسکائے سیراگن پیلس کیمپنسکائے، استنبول کا شاندار ہوٹل اور ذائقہ غذائی کا جنت۔ استنبول کا سیراگا پیلس کیمپنسکائے ہوٹل فخر اور شانداری کا پیشوا ہے۔ یہاں سے آپ بزنس میٹنگ کے دوران ہر جوان پہلوانی محسوس کریں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ چلے بہرحال جو بھی لکھا ہوا ہے، یہاں آپ کو لاکھوں سال پرانی تاریخ محسوس ہوتی ہے، جبکہ میٹنگ کے دوران آپ کا مزیدار خوراک اور خصوصیات کی دیکھ بھال کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بزنس میٹنگ
ہوٹل بزنس میٹنگز کے لیے مکمل فیسلٹیز فراہم کرتا ہے، جس میں میٹنگ روم، ویڈیو کانفرنس کی سہولتیں اور بزنس ایگزیکٹو کلب شامل ہیں۔ ایگزیکٹو کلب شامل ہیں۔ ہوٹل استنبول میں بزنس اور ذائقہ غذائی کے دونوں میں شاندار تجربے کا یقینی مکمل ہے۔ رومان شاہ جب بھی ترکی آتا تھا تو زیادہ تر وہ اپنی میٹنگ اسی ہوٹل میں کرتا۔ یہاں پر اس کا ایک میٹنگ اپارٹمنٹ ہمیشہ بک ہی رہتا تھا، اس لیے اسے یہاں آ کر کوئی دشواری نہیں پیش آئی۔ وہ ابھی ہوٹل میں آ کر چیک آؤٹ ہوا تھا کہ شاہزیب کی کال آ رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد شاہزیب نے رات کے فنکشن کے لیے رومان شاہ کی امی اور میرب بھابھی کو خاص انوائٹ کرتے ہوئے آنے کا کہا۔ شاہزیب امی جان تو آ جائیں گی، مگر میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں یہاں پر اس کے ساتھ بھی نہیں ہوں تو وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی۔ رومان شاہ میرب کو بھیجنے میں انٹرسٹنگ نہیں تھا۔ رومان یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایک تو تم خود میری منگنی میں شامل نہیں ہو رہے اور اب تم بھابھی کو آنے سے بھی منع کر رہے ہو۔ شاہزیب کو برا لگا رومان شاہ کے ایکسکیوز دینا۔ شاہزیب میں تمہاری بھابھی کو منع نہیں کر رہا، مگر یار اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، وہ بہت جلدی گھبرا جاتی ہے شور شرابے سے۔ میں تو صرف اس لیے بول رہا ہوں اور میرا یہاں آنا بہت ضروری تھا کیونکہ معاملات کافی خراب ہو رہے تھے۔ آخر رومان شاہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو ناراض بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر خوشی ہر غم میں شاہزیب اور احمد اس کے ساتھ کھڑے رہے تھے، تو رومان شاہ ان کی خوشیوں میں پیچھے کیسے ہٹ سکتا تھا؟ ہم بھابھی کا پورا خیال رکھیں گے۔ جب مجھے لگے گا کہ بھابھی کمفرٹیبل نہیں ہے میں فوراً اسے بھابھی کو گھر بھجوا دوں گا۔ مگر تمہاری غیر موجودگی میں پلیز یار بھابھی کو تو بھیج دو، کیونکہ میری امی جان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بھابھی کو لانے سے منع کیا، اس لیے تو میں نے تمہیں کال کی ہے۔ شاہزیب اس سے پہلے رومان شاہ کی ماں سے بات کر چکا تھا اور انہوں نے میرب کو لانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے پوزیسو پن سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ اوکے یار ٹھیک ہے، مگر پلیز اب اپنی بھابھی کا پورا خیال رکھنا۔ جب وہ انکمفرٹیبل فیل کریں تو پلیز انسسٹ مت کرنا اور اسے فوراً گھر واپس بھجوا دینا۔ رومان شاہ نے شاہزیب کا دل رکھتے ہوئے حامی تو بھر لی تھی، مگر پتہ نہیں رومان شاہ کا دل کیوں اندر سے بہت گھبرا رہا تھا میرب کو یوں اپنے بغیر اکیلے بھیجتے ہوئے۔ حالانکہ بظاہر اسے کچھ بھی غلط محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ساتھ میں امی جان تھیں اور اسے پتہ تھا کہ شاہزیب اور اس کے گھر والے میرب کی صحت کے لحاظ سے اسے بہترین ماحول فراہم کریں گے، مگر رومان شاہ اپنے اندر کی گھبراہٹ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ اسے شاہزیب ملے گا، مگر اس کی سچی محبت نے آخر شاہزیب کا دل اس کے لیے نرم کر دیا۔ ڈاکٹر ہما پارلر سے تیار ہو کر اپنے امی ابو اور دونوں چھوٹی سسٹر کے ساتھ ہال میں جا رہی تھی جہاں پر منگنی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے سلور کلر کی لانگ میکسی پہنی ہوئی تھی جس پر بہت ہی نفیس موتیوں اور کورے کا کام کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ میک اپ میں کم ہی نظر آتی تھی، اس لیے آج پارلر سے تیار ہو کر فل میک اپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میرب تم شاہزیب کی انگیجمنٹ کے ریسیپشن میں امی جان کے ساتھ چلی جاؤ۔ رومان شاہ نے میرب کو فون کیا تھا۔ شام مجھے نہیں جانا آپ کے بنا اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے کھانوں کی اسمیل سے کیا آتی ہے، میرب نے ویڈیو کال پر شکل بگاڑتے ہوئے کہا۔ میری جان شکل تو سیدھی کر کے بتاؤ۔ رومان شاہ اس کی شکل کے بگڑتے ہوئے زاویے کو دیکھ کر کہکا لگاتے ہوئے ہنسا۔ میں تو خود تمہیں اکیلے بھیجنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مگر یار شاہزیب بہت فورس کر رہا ہے، اگر بالکل منع کر دوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا کیونکہ میں بھی یہاں پر نہیں ہوں، تو پلیز میری جان تم میری خاطر تھوڑی دیر کے لیے چلی جانا ان کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے۔ جی نہیں، میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ کھانوں کی اسمیل ہوگی، میرب نے ضدی انداز میں ناک سنگوڑتے ہوئے کہا۔ میری جان پلیز میرے لیے۔ شاہ آپ کیوں مجھے زبردستی بھیجنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں جانا، امی جان چلی جائیں گی، پلیز تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد تم آ جانا، تمہیں کوئی فورس نہیں کرے گا پکا، اگر کسی نے روکا تو میں تب بھی نہیں رکوں گی، پکا میری جان تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تم تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد واپس آ جانا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤں گی، صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے جا رہی ہوں، ورنہ وہاں پر جتنے کھانے ہوں گے نا ان کی اسمیل سے میرا دل خراب ہونے لگے گا اور میں کھانا کھلنے سے پہلے ہی آ جاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کھانا کھانے سے پہلے ہی آ جانا۔ رومان شاہ نے بڑی مشکل سے میرب کو جانے کے لیے راضی کیا تھا، مگر اس سے پہلے مجھے کس دے دو تاکہ میری میٹنگ اچھی ہو، وہ اپنے لپس پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ شاہ جب آپ واپس آئیں گے نا تب آپ کو کسے ملیں گی، وہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، وہ شرارتی ہوتے ہوئے مسکرائی۔ سوچ لو جانے من شاہ سے پنگے لے رہی ہو، ذرا گزری ہوئی رات کو یاد کر لو، اس سے کہیں زیادہ تمہاری جان کو مشکل کر دوں گا واپس آنے پر، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے کس دو، مجھے ٹائم سے میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ دھمکی امیز انداز میں بول کر آنکھیں دکھا رہا تھا۔ شاہ آپ دور جا کر بھی دھمکیاں دینے سے باز نہیں آ سکتے؟ میرب بھی شاہ کی محبت کے مان سے بھری ہوئی تھی، اسے بھی اپنے شاہ کی محبت پر بڑا ناز تھا، اور جب سے وہ ماں بننے والی تھی اسے پتا تھا کہ شاہ اس کو اپنی پلکوں پر بٹھاتا ہے، وہ اس کے ہر نخرے کو اٹھانے کے لیے تیار ہے اور وہ اس پر غصہ نہیں کر سکتا، اس لیے میرب بھی سامنے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔
मेरी जान के टोटे ये धमकी नहीं है, माना कि अब मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पर गुस्सा करने का मतलब है तुम्हारी और बेबी की सेहत का नुकसान, मगर प्यार से तुम्हें बड़ी बड़ी अच्छी तरह हल्कान कर सकता हूँ। ये हक राय है अब भी मेरे पास मौजूद है। आराम से मुझे किस दो, वरना सज़ा के लिए तैयार रहना। बात तो सिर्फ 3 दिनों की है, उसके बाद आकर एक किस को मैंने ज़रब देकर कितनी बना दूंगा ये तुम मुझे खुद भी नहीं पता। ओ माँ, ये ले हर काम में धमकियाँ। मुझे तो लगता है कल को आपका बेबी भी मुझे धमकियाँ ही देता रहेगा। मीरा अपने होठों को गोल करके लंबी किस देकर कहा, बिल्कुल मेरी औलाद बिल्कुल मुझ जैसी होगी, और धमकियाँ देना तो उसके खून में शामिल है। और वो सिर्फ धमकियाँ नहीं देगा, अपने बाप की तरह धमकियों को सच भी करके दिखाया करेगा। वो अपने बच्चे का सुनकर मुस्कुरा कर बोला, चलो अब तुम आराम करो, मैं ज़रा फ्रेश होकर मीटिंग में जा रहा हूँ। रोमान शाह को मीटिंग के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मीरब का बिल्कुल भी शाहजेब की मंगनी के फंक्शन में जाने का दिल नहीं कर रहा था, मगर रुमान शाह के बहुत मजबूर करने पर वो इनकार नहीं कर सकी। वो तैयार होकर अपनी सास के साथ आकर गाड़ी में बैठी तो महक पहले ही तैयार होकर गाड़ी में बैठी हुई थी। मीरब को इसे देखकर हैरानी हुई, मगर अपनी सास के तेवर देखकर मीरब को यह समझने में देर नहीं लगी कि महक शायद ज़बरदस्ती उनके साथ जा रही है, क्योंकि अम्मी जान का मूड और चेहरे के जाविये काफ़ी ख़राब लग रहे थे, जबकि महक ढीठ लोगों की तरह दांत निकाल कर मुस्कुरा रही थी। मीरा भी चुपचाप अपने साथ के साथ गाड़ी में बैठ गई, बिना कोई सवाल किए, क्योंकि उसे माहौल देखकर ही अंदाज़ा था कि अम्मी जान महक को साथ ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसने सवाल करके मजीद माहौल को ख़राब नहीं किया था। शाहजेब और उसकी फैमिली ने रुमान शाह की माँ और मीरा को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। मीरा थोड़ी देर फंक्शन अटेंड करने के बाद घर जाना चाहती थी, क्योंकि खाने की स्मेल से उसका दिल मचलने लगा था। उसे क्या वाली फीलिंग महसूस हो रही थी, अम्मी जान प्लीज़ मुझे घर भिजवा दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मीरब के कहने पर उसकी सास फ़ौरन से खड़ी हो गई मीरब के साथ जाने के लिए, मगर शाहजेब की फैमिली अम्मी जान को रोकने के लिए बहुत इंसिस्ट कर रही थी। तो शाहजेब ने भी अम्मी जान और महक को रुकने का कहा था, ताकि वो खाना खा कर जाए। अम्मी जान आप रुक जाए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब नहीं है। रुमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम यूँ अकेली घर घर में अकेली रहो, क्योंकि महक की माँ और चच्ची और चचा दो को अचानक पंजाब जाना पड़ रहा था, क्योंकि महक की नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो लोग तो महक को भी साथ लेकर जाना चाहते थे, मगर महक ने जाने से इनकार कर दिया। मगर अम्मी जान, अगर आप यूँ मेरे साथ चली जाएंगी तो शाहजेब भाई की फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा कि हम साथ बिना खाना खाए यूँ अजनबियों की तरह चले गए। हाँ बेटा, ये भी बात ठीक है। मीरब की सास काफ़ी कश्मकश में लग रही थी। अम्मी जानो, परेशान नहीं हो, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, वैसे भी 1-2 घंटे की बात है। मीरब ने तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है बेटा, फिर तुम चली जाओ, मैं ड्राइवर को बुलवा देती हूँ। चच्ची जान आप परेशान नहीं हो, मैं मीरब के साथ चली जाती हूँ। नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे तो अच्छा है कि मीरब अकेले ही घर चली जाए। मीरब की सास ने दिल में सोचा, मगर वो मेहमानों के सामने इस तरह के अल्फाज बोल नहीं सकती थी। मीरब की सास के लाख रोकने के बावजूद महक मीरब के साथ गाड़ी में बैठकर घर जा चुकी थी। रुमान शाह की माँ इस वक्त मीरब की बहुत फिक्र हो रही थी, और अपने बेटे के गुस्से से उनका दिल भी बहुत ख़राब हो रहा था। उनको पता था कि जब रुमान शाह को पता चलेगा कि मीरब के साथ सिर्फ महक घर पर गई, तो रुमान शाह की उल्टी खोपड़ी घूमने में टाइम नहीं लगेगा। वो खाने के चंद नवाले लेकर जल्द अज जल्द शाहजेब और उसकी फैमिली से इजाज़त लेना चाहती थी, ताकि वो मीरब के पास जा सके। महक पूरे रास्ते मीरब तो बहुत सारी गप्पे मारते हुए आई थी, जिसका मीरब ने सिर्फ वो हाँ हूँ में ही जवाब दिया, क्योंकि रुमान शाह की बात उसके दिमाग में थी कि उसे महक से दूर रहना है। मीरब आते ही सीधी अपने रूम में चली गई। घर पहुँचते रुमान शाह की वीडियो कॉल आ रही थी। अभी रूम में आकर मीरब ने वीडियो कॉल ऑन करके शाह से सलाम ही लिया था कि बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। मीरब रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने के लिए निकल रही थी। रुमान शाह ने उसे मना भी किया कि मीरब, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, घर में नौकर हैं, वो खुद देख लेंगे। मगर मीरब बाजिद होकर कदम उठाते हुए रूम से बाहर आई। मीरब की एक भयानक चीख के साथ कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। वीडियो कॉल कट जाने पर रुमान शाह पागलों की तरह मीरब को आवाज़ें दे रहा था। उसका दिल उसे अलर्ट कर रहा था कि मीरब के साथ ज़रूर कुछ गलत हो गया है, और जिस तरह की दर्दनाक चीख मीरब के मुंह से निकली थी वो रुमान शाह के कानों में गूंज रही थी। रुमान शाह ने घर का पीटीसी पीटीसीएल नंबर घुमाया था, मगर घर में फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। रुमान शाह के चेहरे पर परेशानी से पसीने की बूंदें नमूदार होने लगी थी। अल्लाह, मेरा दिल जो सोच रहा है वो ना होने देना। अल्लाह, मेरी मीरब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, वो लड़की मेरी ज़िंदगी है, उसे मत कुछ होने देना। रुमान शाह इधर से उधर रूम में चलता हुआ मुसलसल नंबर डायल कर रहा था। काफ़ी देर के बाद घर की एक मुलाजमा ने फ़ोन उठाया।
कहाँ मर गए थे तुम लोग। रोमान शाह फ़ोन उठाते ही चिल्लाया, साहब जी मेरा बीबी सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं और उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। हम लोग बीबी जी को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल भेज रहे थे, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। तो नौकरानी ने हाँफते हुए बताया, अम्मी जान किधर है। रोमान शाह की आवाज़ फ़ोन का स्पीकर फाड़ते हुए बाहर आ रही थी। साहब जी बड़ी बीबी जी तो अभी तक फंक्शन से वापस ही नहीं आई हैं, सिर्फ मीरा बीबी और महक बीबी घर आई थी। रोमान शाह की गरजने वाली आवाज़ से नौकरानी की टांगें काँप रही थी। मीरब के साथ गाड़ी में कौन है। रोमान शाह की सांसें उखड़ी हुई थी और चेहरे पर पसीने की बूंदें अब लकीर बनकर फिसल कर नीचे आने लगी थी। साहब जी महक बीबी और जकिया दोनों गाड़ी में मीरा बीबी के साथ है। फ़ोन ठक से बंद कर दिया गया। व्हाट द हेल, मुझे इसी बात का डर था। रोमान शाह ने ठक से फ़ोन बंद कर दिया। शाहजेब की मंगनी का फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। शाहजेब खान खुद रोमान शाह की मां को सी ऑफ करके गाड़ी में बैठाने के लिए हॉल से बाहर आया था। इसी वक्त उसके फ़ोन पर रोमान शाह का फ़ोन आ रहा था। शाहजेब ने खुश दिली से फ़ोन उठाया तो उसे लगा कि शायद रोमान शाह ने उसे मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब ने सलाम किया। शाहजेब खान मेरा सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा। उसको वहाँ ले जाने से पहले तुम वहाँ पर पहुँचो राइट नाउ। रोमान शाह की दर्द से तड़पती हुई गरज डॉक्टर शाहजेब के कानों तक पहुँच चुकी थी। व्हाट, भाभी सीढ़ियों से कैसे गिर गई। डॉक्टर शाहजेब ने हैरत ज़दा लहजे से ऊंची आवाज़ में कहा तो गाड़ी में बैठी हुई रोमान शाह की मां ने पलट कर देखा। अब तुम्हें सारी तफसील यहीं खड़े खड़े चाहिए या तुम हॉस्पिटल पहुंचोगे। रोमान शाह इस वक्त बेहद गुस्से और तकलीफ की कैफियत से गुजर रहा था। वह शाहजेब खान पर फिर से चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शाहजेब खान को फ़ोन लगाया अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। रोमान शाह फ़ोन बंद कर चुका था। शाहजेब ने अपनी जानिब बहुत टेंशन से आती हुई रोमान शाह की मां को मीरब के गिरने का वाक़या बताया। शाहजेब बेटा मुझे भी अभी अपने साथ लेकर चलो, मेरी ही गलती है, मुझे मीरब के साथ जाना चाहिए था, वो मुझे ताकीद करके गया था। ये मुझसे क्या हो गया। अल्लाह मेरे बच्चे की औलाद और बीवी की हिफाजत करना। मेरे बेटे की जान बसती है मीरब में। ए अल्लाह मेरे पोते और बहू को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख और परेशानियां देखी हैं। मीरब आकर मेरे बेटे की ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया है। अल्लाह मेरे बेटे को इस खुशी को किसी की नज़र मत लगने देना। वो टेंशन से हाथ जोड़ते हुए अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी। उनके चेहरे पर इस वक्त इतनी टेंशन थी कि शाहजेब को उनकी भी फिक्र होने लगी थी। वो उन्हें दिलासा देते हुए अपने साथ गाड़ी में बिठाकर तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की जानिब जा रहा था। उसने रास्ते में डॉक्टर हुमा को फ़ोन करके बताया कि वो इमरजेंसी में निकला है। सारी सूरत हाल से डॉक्टर हुमा को जब आगाह किया तो एक डॉक्टर होने के नाते उसने किसी भी तरह का गलत रद्द अमल जाहिर नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि वो भी जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब की दोस्ती से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए उसे डॉक्टर होने के अलावा भी एहसास था कि रोमान शाह शाहजेब के लिए किस अहमियत का हामिल है। दिलावर खान, मेरा वापस जाने का इंतज़ाम करो फ़ौरन से पहले। रोमान शाह ने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके अपने पास तलब किया, जो कि तुर्की मीटिंग के लिए उसके साथ आया था। मगर सर मीटिंग रूम में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रोमान शाह का यूँ अचानक जाने का सुनकर दिलावर खान ने याद दहानी करवाई। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मेरा पाकिस्तान जाने का इंतज़ाम करो। माई वाइफ लाइफ इज़ इन डेंजर। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। रोमान शाह को गुस्से वाली धाड़ से दिलावर खान अपनी जगह पर हिल कर रह गया। अब तो पता चल गया है ना, तो मेरा मुंह मत देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचना है। दिलावर खान को सर झुकाए हुए खड़ा देख रोमान शाह एक बार फिर चिल्लाया। उसकी आवाज़ रूम में खूंखार शेर की तरह गूंज रही थी। आई एम सॉरी सर, झूठा मुंह और बड़ी बात है। सर अगर आप ये मीटिंग अटेंड कर लें तो बाकी मैं संभाल लूंगा। ये डील अटेंड न करने का मतलब है करोड़ों का नुकसान। दिलावर खान रोमान शाह का बहुत वफादार बंदा था, इसलिए रोमान शाह के बिजनेस की बहुत फिक्र थी। भाड़ में जाए करोड़ों की डील। रोमान शाह अपनी वाइफ के लिए ऐसी हज़ारों डील्स लॉस्ट कर सकता है। जी सर, मैं अभी आपके जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। रोमान शाह के दोबारा धारने पर दिलावर खान की टांगें कांप रही थी, क्योंकि रोमान शाह अपने मुलाजमिन के साथ इस तरह का रवैया बहुत कम इस्तेमाल करता था। उसे फजूल में अपने मुलाजमिन को डांटना बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब कभी वो इस तरह का लहजा और गुस्सा इस्तेमाल करता था तो मुलाजमिन के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती। जैसे इस वक्त रोमान शाह का गुस्सा देखकर दिलावर खान की रूह परवास करने को थी। शाहजेब मीरब को हॉस्पिटल लाने से पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुका था और सारे इंतजाम मुकम्मल होने को थे जब वो लोग मीरब को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि हॉस्पिटल का रास्ता शाहजेब की जानिब से कम था और रोमान शाह के घर से काफ़ी दूर था। मीरब को जब हॉस्पिटल लेकर आए तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके पूरे जिस्म पर चोटें आई थीं। उसे बेहोशी की हालत में लाया गया था। डॉक्टर शाहजेब ने फ़ौरन से पहले लेडी डॉक्टर के साथ उसे ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया। मीरब की हालत देखकर डॉक्टर शाहजेब को अंदाज़ा हो गया था कि मीरब की हालत बहुत ख़राब है। ऊपर से रोमान शाह का बार बार फ़ोन आ रहा था, रोमान भाभी की हालत बहुत ख़राब है और डॉक्टर तुम्हारे साइन मांग रहे हैं, तुम्हारे साइन के बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर शाहजेब फ़ोन करके रोमान शाह को आगाह कर रहा था। अभी उसने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि रोमान शाह बीच में ही बोल पड़ा, तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हूँ। अगर मैं यहाँ पर होता तो कब का पहुँच भी जाता, और तुम्हारा डॉक्टर होने का क्या फ़ायदा
ہے اگر میری بیوی کی جان بچانے کے لیے آپریشن پر میرے ایک سائن کی وجہ سے رک جائے۔ رومان شاہ غصے اور درد کی ملی جلی کیفیت سے بول رہا تھا، یار تم نے میری پوری بات سنی ہی کہاں ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی کے لیے ہینڈل کر لوں گا، میں بھابھی کا آپریشن رکنے نہیں دوں گا، مگر تم جلد از جلد پاکستان پہنچو اور آ کر میں تم سارا پروسیجر دیکھ لینا۔ شاہزیب نے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، جہاں کہو گے آ کر سائن کر دوں گا، مگر شاہزیب میرب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ لینا اس لڑکی میں تیرے یار کی جان بستی ہے۔ رومان شاہ اس وقت بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ رومان تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ بھابھی کی کنڈیشن بہت خراب ہے، تم جلد از جلد پہنچو۔ رومان شاہ کو جس جملے تیر کی طرح لگے تھے کیونکہ وہ ڈاکٹر شاہزیب کے منہ سے کوئی مطمئن جواب چاہتا تھا۔ شہزیب خان اس طرح کے الفاظ مت بولو، میں تمہارے منہ سے ہمت بھرے جملے سننا چاہتا ہوں، یار اس وقت میری ہمت بنو۔ رومان شاہ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ڈاکٹر شہزیب کو خود کا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ رومان شاہ میرے دل سے دعا ہے اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہاری خوشیوں کو نظر بد سے بچائے، مگر یار میں تمہیں صرف حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، اس طرح کے جملے بولتے ہوئے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے یہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا۔ رومان شاہ کی تڑپ بھری آواز سن کر ڈاکٹر شاہزیب نے اپنی مجبوری بیان کی، شاہزیب تم اس کے لیے بیسٹ ڈاکٹر اور بیسٹ ٹریٹمنٹ کا انتظام کرو، میں اگلے 4 سے 5 گھنٹوں میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، میری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے چیک آؤٹ کرنے کے لیے۔ رومان شاہ کا فون بند ہو چکا تھا، خبر میرب کے گھر والوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ ملک زبیر اور ان کی وائف ہاسپٹل میں بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ میرب کی ماں مسلسل رو رہی تھی اپنی اکلوتی بیٹی کی حالت پر، جبکہ رومان شاہ کی ماں روتے ہوئے میرب کی ماں کو دلاسا دے رہی تھی۔ صبا اور سارا جو میرب کی بیسٹ فرینڈ تھی ان کو بھی میرب کی ماں نے فون کر کے بتایا تھا کیونکہ وہ سہیلیاں کم اور بہنیں زیادہ تھیں۔ کافی عرصے سے ان کی ملاقات میرب سے نہیں ہوئی تھی اور آج ملاقات ہوئی تو ان کی دوست اس حالت میں تھی۔ وہ دونوں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے رو کر میرب کی حالت ڈسکس کر رہی تھی۔ میرب اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی اور اس کا آپریشن جاری تھا۔ نرسز بھاگ کر کبھی کچھ لینے کے لیے باہر آتی تو کبھی بھاگ کر آپریشن تھیٹر کے اندر چلی جاتی۔ مہک بھی کرسی پر بیٹھی ہوئی بہت پریشانی سے آپریشن تھیٹر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہزیب ڈاکٹروں کے ساتھ بار بار رابطہ کر رہا تھا مگر ابھی تک اسے کوئی اچھی نیوز نہیں مل رہی تھی۔ ڈاکٹر ہما بھی اپنی انگیجمنٹ کا ڈریس چینج کر کے نارمل کپڑوں میں ہاسپٹل پہنچ چکی تھی اور اس وقت وہ کھڑی ہوئی ڈاکٹر شاہزیب سے میرب کی حالت دریافت کر رہی تھی۔ شامیر کو جب اپنی جان سے پیاری بہن میرب کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شامیر نے جانے کی اجازت طلب کی تھی مگر اسے اجازت نہیں ملی کیونکہ اس وقت شامیر کے آنے کی وجہ سے گاؤں کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے کیونکہ وہ زمیندار اور بھی تیش میں آ گیا تھا۔ ایسے میں گاؤں والوں کا زمیندار کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جانا بے وقوفی کا عمل تھا، مگر پھر بھی شامیر نے اپنی بہن کی محبت میں چھٹی کی درخواست منظور کروانے کی کوشش کی جو کہ نہ ہو سکی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور تڑپنے کے علاوہ فی الحال کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر فون پر وہ اور میرا دونوں گھر والوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ وہ پل پل کی خبر لے رہے تھے مگر اس وقت میرب کو ہوش نہیں آیا تھا اور اس کا آپریشن چل رہا تھا۔ میرب جائے نماز بچھائے ہوئے اپنے بھائی اور بھابھی کی خوشیوں کی دعا مانگ رہی تھی۔ شامیر بھی فی الحال تھانے سے گھر آ گیا۔ وہ مسلسل اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ذہن میں ادھر سے ادھر چکر لگا کر اپنی بہن کے لیے دعا گو تھا۔ وہ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری بہن کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہر کچھ دیر کے بعد ہاسپٹل فون کر کے پوچھ رہا تھا کہ میرب کا کیا حال ہے، مگر فی الحال کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ رومان شاہ نے یہ 4 سے 5 گھنٹوں کا سفر کس طرح سے طے کیا تھا یہ تو صرف اس کا دل جانتا تھا۔ یہ 4-5 گھنٹے اسے 4-5 صدیوں کی طرح طویل لگے۔ ہر ایک منٹ میں وہ کتنی موتیں جیا اور مرا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنی میرب کے پاس پہنچ جائے اور اسے خود پر غصہ تھا کہ وہ کیوں میرب کو چھوڑ کر آیا۔ اسے میرب کی وہ تڑپ اور رونے والی آنکھیں نظر آ رہی تھی اور اپنے شاہ کو خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ اب رومان شاہ کو اپنے دل کی وہ کیفیت بھی سمجھ آ رہی تھی کیونکہ اس کا دل میرب کو چھوڑ کر جاتے ہوئے ایک انجانے سے خوف میں مبتلا تھا۔ کیوں گھر سے جاتے ہوئے اس کا دل اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اس کی میرب کے ارد گرد اتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا اور وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ اب اسے اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اپنی گاڑی سے اتر کر رومان شاہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے اترتے ہی مسلسل ڈاکٹر شاہزیب کے رابطے میں تھا۔ اس وقت بھی وہ کان سے فون لگائے ہوئے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ڈارک بلو کلر کی پینٹ کوٹ پہنے ہوئے جس پر گرے کلر کی چیک تھی، بیچ میں لائٹ گرے شرٹ پہنے ہوئے پریشان شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے سیدھا اسی جگہ پہنچ گیا جہاں میرب تھی۔ میرب کا آپریشن ہو چکا تھا اور اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ میرب کی حالت کی پل پل کی خبر اسے تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر شاہزیب سے رابطے کیے ہوئے میرب کے لیے ہر اسٹیپ خود لے رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا شاہزیب کے پاس پہنچا تھا، حالانکہ ویٹنگ ایریے میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے
جو اسے دیکھ رہے تھے وہ بھی سب کو دیکھ چکا تھا، مگر اسے اس وقت صرف شاہزیب سے مل کر میرب تک جانا تھا۔ شاہزیب نے رومان شاہ کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کوئی سوال جواب نہیں کیا، صرف اشارہ کر کے میرب کا روم بتایا۔ رومان شاہ فوراً اشارے کی جانب بھاگتا ہوا میرب کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر ساکت لیٹی ہوئی، اس کے دونوں جانب ڈرپس لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ پر گلوکوز کی ڈرپ چڑھی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ پر بلڈ والی بوتل چل رہی تھی۔ ماتھے پر لگی ہوئی پٹی جو شاید سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے لگائی گئی تھی، اس کے خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ شاہ دھڑکتے دل اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ میرب تک پہنچا۔ اسے اپنی میرب کا مسکراتا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ میرب کے پاس بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا کر میرب کی گال پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئیں، جس کو اس نے فوراً سے صاف کر لیا کیونکہ وہ رومان شاہ تھا۔ اپنے دل میں درد سمانے کا حوصلہ تھا اس میں۔ اسے پتہ تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد میرب کو اس کے حوصلے اور ہمت کی بہت ضرورت ہے۔ اگر وہ ٹوٹ گیا تو میرب کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ وہ بنا ہاسپٹل کے روم کا سوچے میرب کے چہرے پر جھکا تھا۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرے اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے خوبصورت ہونٹ، اس کے گال، رومان شاہ پاگلوں کی طرح میرب کے چہرے کو چومتا جا رہا تھا، اور یہ اس کی محبت تھی کہ اسے اس وقت کچھ احساس نہیں تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ بے ہوش پڑی ہوئی میرب کو خود کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ وہ میرب کے اوپر کتنی دیر تک وہ جھکا رہا۔ اسی دوران کچھ بے لگام آنسو اس کی اجازت کے بغیر درد سے مچلتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نکل کر میرب کے چہرے کو بھی بھگو رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھا کر بڑے غور سے میرب کے زرد پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر کتنی ہی خراشیں آئی تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہوا جھٹکے سے میرب کے پاس سے اٹھ کر روم سے باہر نکلا۔ وہ باہر کھڑے ہوئے شاہزیب اور ڈاکٹر ہما کے پاس سے بڑی تیزی سے گزر کر ویٹنگ روم کی طرف گیا۔ ڈاکٹر شاہزیب بھی رومان شاہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ رومان شاہ بنا اس سے کچھ بات کیے اتنے غصے میں ویٹنگ ایریا کی جانب کیوں جا رہا ہے۔ ویٹنگ ایریا کے اندر جاتے ہی سب لوگ رومان شاہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے، مگر رومان شاہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا آخری کرسی پر بیٹھی مہک کے پاس آیا۔ رومان شاہ نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ مہک کرسی سے نیچے گر پڑی۔ سارا اور صبا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا یہ نظارہ دیکھ کر، جبکہ ملک زبیر اور اس کی بیگم جو اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت آبدیدہ حالت میں تھے، وہ حیرت بھری نظروں سے رومان شاہ کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ رومان شاہ کے پیچھے آتا ہوا ڈاکٹر شاہزیب اور ڈاکٹر ہما دروازے پر رک گئے تھے، اندر کا تاپمان اتنا گرم دیکھ کر۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! مہک زمین سے کھڑی ہوتی ہوئی اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے رومان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی۔ رومان شاہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کی دوسری گال پر اس سے بھی زیادہ سختی والا تھپڑ رسید کیا تھا۔ رومان شاہ کا تھپڑ کھا کر تو بڑوں بڑوں کے قدم زمین سے ہل جاتے تھے، تو مہک تو ایک لڑکی تھی، وہ لڑکھڑا کر کرسی کے اوپر جا گری تھی۔ اس کی دونوں گال پر رومان شاہ کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ بے عزتی اور تھپڑ کی سختی کی وجہ سے مہک کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ رومان بیٹا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیا میں نے تمہاری یہی تربیت کی ہے کہ تم ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ رومان شاہ کی ماں رومان شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، امی جان پلیز اس وقت نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے پلیز آپ اس وقت مجھ سے دور رہیں، کیونکہ میں اس وقت اپنے سینسز میں نہیں ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میں کوئی ایسی گستاخی کر جاؤں جس کی وجہ سے دوزخ کی آگ مجھ پر واجب کر دی جائے۔ وہ اپنی امی جان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بے حد غصے والے چہرے سے لفظوں کو دبا کر رکھتے ہوئے تمیز کے دائرے میں رہ کر بول رہا تھا، میں نے آپ کو جاتے ہوئے بار بار تاکید کی تھی امی جان کہ میرب کو اس گھٹیا لڑکی سے دور رکھنا، مگر امی جان آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میرب کو اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ اکیلے ہی گھر بھیج دیا۔ امی جان، میں کبھی بھی ان لوگوں کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں تھا، مگر آپ نے زبردستی اپنا فیصلہ مجھ پر تھوپ دیا۔ آپ کا بیٹا ہونے کے ناطے میں نے سر جھکاتے ہوئے آپ کے فیصلے کو قبول کیا۔ آپ نے کہا کہ میں اپنا ظرف بڑا کروں۔ امی جان، آپ کے کہنے پر میں نے وہ بھی کر لیا۔ اس کے باپ کے علاج سے لے کر تدفین تک ہر چیز میں نے اپنی طرف سے اچھی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کے برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا رہا، صرف امی جان آپ کے لیے۔ مگر امی جان، اس بار میں آپ کو بار بار یہ کہہ کر گیا تھا کہ امی جان مجھے اس کے ارادے نیک نہیں لگتے۔ امی جان پلیز میرب کو اس سے دور رکھیے گا۔ مگر امی جان، آپ نے اپنے بیٹے کی بات کو ذرا برابر اہمیت نہیں دی۔ اور امی جان دیکھیے آج کیا ہو گیا، میری بیوی زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ اس کی وجہ سے میری زندگی کی اتنی بڑی اور قیمتی خوشی مجھ سے چھین گئی۔ مجھے بتائیں کہ جب وہ ہوش میں آئے گی میں اسے کیا جواب دوں کہ میں اس کے اپنے گھر میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا، میں ناکام ہو گیا۔
اپنی بیوی اور آنے والے بچے کی حفاظت کرنے میں، یا میں یہ کہوں کہ مجھے اپنا کاروبار اس قدر عزیز تھا کہ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ گھر میں چھپے ہوئے دشمن اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ رومان شاہ کا ایک الفاظ سچ تھا، اس لیے رومان شاہ کی ماں نظر جھکائے چپ چاپ اپنے بیٹے کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی نہیں کر رہا تھا، اسے پتا تھا کہ کس وقت اس کا بیٹا کس کرب اور کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس نے جو چیز کھوئی تھی وہ دنیا کی کوئی دولت اسے واپس نہیں لوٹا سکتی تھی، اور جس لڑکی کو وہ اس وقت اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا، اس کی زندگی کی بھی ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ ایسے میں اس کا یہ ری ایکشن اس کی ماں کو بالکل غلط نہیں لگ رہا تھا۔ مگر بیٹا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرب کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اس کی وجہ سے؟ رومان شاہ کی ماں نے سوال کیا۔ ویری نائس کوشچن۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ ایک بار گھر چلو۔ شاہزیب، آپ دونوں کو میرب کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اور ان کو موقع واردات پر لے جا کر سب کچھ دکھانا ہے، بے حد ضروری ہے، تاکہ کل کو ان کو یہ نہ لگے کہ یہ بیچاری مظلوم تھی اور میں نے اس پر کچھ ظلم کیا۔ اس کا اشارہ مہک کی جانب تھا۔ وہ سب کو لے کر گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک زبیر بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے، جبکہ مہک کے رنگ اڑے ہوئے تھے، مگر مہک کو بازو سے زبردستی گھسیٹتے ہوئے رومان شاہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہا تھا۔ اپنے روم کے باہر آ کر رومان شاہ نے مہک کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ نظریں ادھر سے ادھر دوڑا رہا تھا، کیونکہ رومان شاہ کو خود بھی یہ نہیں پتا تھا کہ میرب کو مہک نے کس طرح سے گرایا ہے، مگر اس کے دل کو یہ کنفرم پتا تھا کہ یہ مہک کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے پتا تھا کہ جب سے میرب کے پریگننٹ ہونے کی خبر مہک کو پتا چلی ہے، مہک کے دل میں جلن اور حسد کی آگ شدت پکڑ چکی ہے۔ یہ بات کبھی بھی رومان شاہ کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میرب کا گرنا کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ رومان شاہ کو فی الحال کوئی ثبوت نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھمائے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، دکھائیں، کیا ثبوت ہے کہ میں نے میرب کو گرایا ہے؟ مہک نے جب دیکھا کہ رومان شاہ کو فی الحال کوئی ثبوت نظر نہیں آ رہا تو وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے چلائے، چپ چاپ کھڑی رہو، اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو کھڑکی سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا، پھر اوپر جا کے خدا کے سامنے اپنی سچائی اور بے گناہی ثابت کرتی رہنا۔ رومان شاہ نے اس کا جبڑا غصے سے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا رومان شاہ کا نیچر نہیں تھا، مگر اس وقت نہ تو رومان شاہ کے سامنے کوئی اور عورت تھی اور نہ یہ بات کسی عام عورت سے وابستہ تھی۔ یہ بات اس کی بیوی، جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنے لگا تھا، یہ بات اس میرب کی تھی، اور اس کے سامنے ہمیشہ اس کے ہر درد کی وجہ بننے والی مہک تھی۔ اس لیے رومان شاہ کا ہاتھ بار بار غصے سے اس کی جانب اٹھ رہا تھا۔ رومان بیٹا، تم ہمیں ثبوت دکھاؤ، اس لڑکی کو چھوڑ دو فی الحال کے لیے۔ ملک زبیر نے رومان شاہ کو طیش میں دیکھتے ہوئے اس کے کاندھے کو تھپ تھپا کر اسے مہک سے پیچھے کیا۔ اپنے سسر کے کہنے پر رومان شاہ جیسے ہی مہک سے پیچھے ہوا، اس کے پاؤں کے نیچے کچھ چیز آئی تھی، جسے اس نے بہت غور سے دیکھتے ہوئے نیچے سے اٹھا لیا۔ وہ بہت باریک تھا، کنچا تھا۔ اس کو ہاتھ میں اٹھا کر اب رومان شاہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ رومان شاہ نے چیختے ہوئے گھر کے تمام ملازمین کو بلایا۔ گھر کے تمام ملازمین سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سر جھکائے ہوئے بے حد ڈرے ہوئے چہرے لیے رومان شاہ کے سامنے کھڑے تھے، جن میں گھر کی صفائی کرنے والی ملازمین، چوکیدار، کھانا پکانے والی ذکیار، امی جان کی خدمت کرنے والی شہناز، سب کے سب موجود تھے۔ جب میرا بیوی گری تھی، اس کے بعد گھر کی صفائی کی گئی تھی؟ مجھے فوراً بتاؤ۔ صاحب جی، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں تو بیوی جی کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی تھی۔ ذکیہ نے اپنی صفائی پیش کی، جبکہ چوکیدار نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ وہ تو باہر تھا، اسے کچھ معلوم نہیں۔ اب بچی تھی گھر کی 2 صفائی والی ملازمین اور ایک جو امی جان کے پاس ہر وقت رہتی تھی ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ صفائی والی دونوں عورتیں بولتی، امی جان کے پاس رہنے والی عورت بول پڑی تھی۔ جی صاحب جی، بی بی جی کو لے جانے کے بعد ان دونوں نے یہاں پر ٹوٹے ہوئے گلدان کی وجہ سے صفائی کی تھی۔ میں نے دیکھا تھا جب بی بی جی کو لے کر گئے تو یہ صفائی کر رہی تھی، اور صفائی کرتے ہوئے تم لوگوں کو یہاں سے جو ملا تھا ان کو تم لوگوں نے کہاں پھینکا ہے؟ رومان شاہ کی دھاڑ پر دونوں صفائی والی لڑکیاں جلدی سے ڈسٹ بن اٹھا کر لے کر آئی تھی، اور رومان شاہ کی سوچ کے مطابق اس میں کافی سارے کنچے موجود تھے جو ٹوٹے ہوئے گلدان کے ساتھ ہی ڈسٹ بن میں پھینکے ہوئے تھے۔ میرے خیال سے اب مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرب کیسے گری اور میرا شک مہک پر کیوں ہے۔ بلا شک نہیں، مجھے پورا یقین تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جان لے لوں، اس کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹا لیں۔ رومان شاہ نے قہر آلود نظروں سے مہک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب اپنا گناہ ثابت ہوتے دیکھ مہک جلدی سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، کیونکہ جھوٹ کی گنجائش نہیں تھی۔ امی جان، اب بھی آپ کو کسی صفائی کی ضرورت ہے تو میں موجود ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔
اب کی بار رومان شاہ نے اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے یہ الفاظ بہت طنز بھرے لہجے سے کہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا غصہ ضبط نہ کر پاتا، وہ اپنی امی جان کو بے حد پیار اور ان کی بے حد عزت کرتا تھا۔ وہ پانی ماں کے سامنے کوئی گستاخیانہ الفاظ نہ بول پڑے۔ وہ اپنی گاڑی لیتا ہوا ہاسپٹل واپس نکل چکا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔